کہ بے یقینی کی کیفیت کو جو ہے ختم کیا جائے اور امن اور استقلال کی طرف یعنی اسٹیبلٹی کی طرف جایا جائے. اور اگر اس میں پھر آپ کا سوال بالکل میں سمجھ گیا ہوں، ان کو بھی سمجھ ہے جن کا آپ نے نام لیا ہے، ان کو بھی علم ہے کہ یہ جو ہے کبھی بھی عوام کی اور فوج کو ایک ہی پیج پر ہونا چاہیے. فوج تبھی مؤثر اور طاقتور ہوتی ہے جب عوام ان کے پیچھے تائید کنندہ ہوں. سو عوام کے خلاف کبھی بھی فوج نہیں کر سکتی ہے. اور آپ یقین کریں کہ ہم نے تو یہی کہا ہے کہ دیکھیں فوج بھی ہماری ہے، ادارہ بھی ہمارا ہے، ہم نے ان کا بھی تحفظ کرنا ہے. اس لیے ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آئین کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے جمہور کی وفاداری کریں جو آئین کا تقاضا ہے، اور اسی پر انشاءاللہ ہماری فلاحی ریاست دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے. آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے. میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا. چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا. میں آج کوئی ایسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے. ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے. یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا. لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد. سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے. دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے. آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں. عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں. یہ جتنی مراعات چاہے افواج پاکستان کے جنرلوں کو ملی ہوئی ہیں، چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے ان ساروں کے، ان کے اصل مالک عوام ہیں جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں. اور ان کے فرائض میں ہے ججز کے کہ وہ انصاف فراہم کریں. افواج پاکستان کے فرائض میں ہے کہ وہ نہ صرف بارڈرز کا حفاظت کریں بلکہ ان کو اگر اندرونی کوئی ایسی خلفشار میں سویلین حکومت امداد میں بلاتی ہے، چاہے وہ سیلاب کاری ہو، چاہے وہ تباہ کاری ہو زلزلوں کی، اس میں معاون اور مدد کرنا یہ ان کے فرائض منصبی میں ہے. سو اس لیے خدا را آئیے ہم اپنے حدود و قیود میں رہیں اور اس فلاحی مملکت کی ایک داغ بیل ڈالیں. یہ قباحتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر دوسرے کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے. بھائی 90 دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے، کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا، ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے.
دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا. لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے. پہلا سابقہ ایسا ہی چلتا آیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کل دائر کیا جو کل لگی ہوئی ہے. ہمارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا. اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے, شراکت کے لیے آئے تھے اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا. ارے بھائی یہ سینکچری آف پیس اور جسٹس ہے, کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل. اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر ہے, کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا, 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے. موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ. وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK, نام اس کا لکھ کے has the potential, وکیل بھی has the potential to create law and order situation.